हमारा सेगमेंट रैंडमली क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत से जो हमारे गेस्ट हैं वो इसको नापसंद भी करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपने उस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई स्टोरी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वरना यस और नो में आपकी एज विश, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्रश, आपका पहला क्रश कौन था? मेरा पहला जो क्रश था है, मैंने उनसे बहुत इंस्पायरेशन ली है। अनफॉर्चुनेटली वो जेल में है। वो जेल में है, पॉलिटिकल क्रश है। आपने पॉलिटिकल साइंस भी किया हुआ है। अच्छा हाँ, अभी आप डिस्कशन भी कर रहे थे कि आपने वो जो बंदा जेल में है ना, उसके लिए आपने बंक मारा था। वो भी हमें स्टोरी सुनाई। वो ऐसे था कि तब 1996 वो तशरीफ लाए थे चन्नौर। 1996 वो चन्नौर तशरीफ लाए थे इमरान खान साहब। 1990 इमरान खान, द ग्रेट लीडर। बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पर है जी, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इमरान खान साहब। अच्छा, इमरान खान साहब 96 में तशरीफ लाए थे चन्नौर, तो हमें ये पता था कि उन्होंने ना गवर्नमेंट स्कूल के सामने से गुजरना है, ठीक है। और वो तकरीबन 12-1 बजे का टाइम वो उन्होंने गुजरना था। हमारी छुट्टी थी 2:30-1 बजे। ठीक है, मैंने सोचा क्या करूँ ऐसा, हाँ। बस खान साहब थे, प्यार था, खान को खान से प्यार है। तो मैंने क्या किया कि बस्ता लिया, बैग अपना बैग लेके उसे ऐसे 2-3 दफा ऐसे किया, सीधा दीवार के ऊपर से। ठीक है। अच्छा, मतलब भाई आप दीवार फलांगी थी बकायदा स्कूल जाके वापस फिर। मैंने बकायदा दीवार फलांगी, एक बारी बंक मारे। ये प्यार में किया है आपने, प्यार में किया है। एक बारी बंक मारे, तो ऐसे करके मैंने बस्ता उधर किया और रश बहुत ज्यादा लगा हुआ था। ठीक है, इमरान खान साहब आ रहे हैं, वो रश बहुत ज्यादा था, तो वो बस्ता किसी के सर में जाके लगा। ठीक है, वो बस्ता किसी के सर में जाके लगा। एंड देन मैंने वो दीवार फलांगी, जैसे मैंने दीवार फलांग के नीचे कूदा तो बंदों ने मुझे पकड़ लिया। ये स्कूल मेरे सर में बस्ता लगा है, तो फिर उन्होंने मुरम्मत भी की थी मेरी अच्छी। तो वो मुझे कभी भी नहीं भूलेगा। इमरान खान साहब से मिले या सिर्फ देखा? खान साहब को 2 दफा मैंने नजदीक से, जब मैं इस्लामाबाद पुलिस में था, मैंने ड्यूटी लगवाई थी बकायदा। अच्छा, सही। तो बहुत नजदीक से, तो लेकिन खान साहब हैं, फिर वो गुजर गए, देखते ही रह गए। बिल्कुल ऐसा, खान है भाई, खान है। अच्छा, अपने बच्चों को भी टीचर बनाएंगे? मेरा जो वैसे इरादा है ना, मैं खुद असल में क्रिकेटर ही बनना चाहता था, और बड़ी हाई लेवल की मैंने क्रिकेट खेली हुई है, टैप्टा की तरफ से भी। अच्छा, माशाल्लाह। तो इफ आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन, माय आंसर विल बी, इन माय ओपिनियन, उन्हें क्रिकेटर बनना चाहिए, मेरी बेटी को भी, बेटे को भी। अच्छा, माशाल्लाह। मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा। हाँ, एज यू विश। यस, आई विल लेट देम डू देयर जॉब, और जो भी बनना चाहे दे कैन डू इट। अच्छा, आपके पसंदीदा टीचर? हाँ, चल गया पॉडकास्ट में चले गए। एक सुल्तान साहब, दूसरे कौन से? सैयद इनामुर रहमान साहब। सैयद इनामुर रहमान यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इनामुर रहमान साहब। इतनी एजुकेशन होने के बावजूद समझते हैं कि अभी भी कमी है? इतनी एजुकेशन के बावजूद कितनी एजुकेशन, अभी तो किए कुछ नहीं है, अभी तो हम जीरो पे खड़े हैं। 12 डिग्री सर जी, 12 डिग्री ना ऐसे बोला करे किया कुछ नहीं है। नहीं, ये ऐसे है कि हर डिग्री के बाद मेरे अंदर इग्नोरेंस का मिलनी का जो स्केल है वो बढ़ता ही चला गया। मुझे पता चला कि मैं बहुत कम सीखा हूँ, और अभी भी ये एक दिल के अंदर रमक है कि उम्र जो है ना वो हमने गलत गुजार दी, और पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए। सही, बिल्कुल। जिसे ना एजुकेशन से लव हो गया है वो यही है, जिसको किताबों से प्यार नहीं है ना, उसने हैरान ही होना, सीरियसली बात है, ठीक है। जिसे इन चीजों से प्यार है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब से मैं 8-9 साल का था, जब से आज तक टिल नाउ, जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तक एक रात भी ऐसी नहीं है जब मैं पढ़ के नहीं सोता हूँ। एक रात भी, नॉट अ सिंगल नाइट व्हिच आई गो टू द बेड विदाउट रीडिंग। लास्ट में भी। अच्छा, कोई भी किताब भी पढ़ने का भी शौक है? बहुत ज्यादा। कौन सी बुक सबसे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगी? सबसे ज्यादा तो ऐसे कुरान मजीद को ही माशाल्लाह, वो तो 2 राय है ही ना। हाँ, बाकी बहुत से लिखारी, बर्ट्रैंड रसल है, आई लव टू रीड बर्ट्रैंड रसल। ठीक है। और शायरी में अगर देखा जाए आजकल की शायरी में, वरीदुल्लाह वरीद साहब, ठीक है, अजहर फिराक साहब और ताग दहलवी साहब। कौन सी ऐसी बुक हमें सजेस्ट करें कि हमें पढ़नी चाहिए? हर बुक, हर अच्छी बुक जो है ना आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन जो मुझे पर्सनली जो नॉवेल पसंद आया था तो वो एनिमल फॉर्म जो है ना वो मुझे पसंद आया था। एनिमल फॉर्म, अच्छा, वो बड़ा जबरदस्त नॉवेल था, नॉवेल है, वो पढ़ना चाहिए। अल्फाज में उसे बयान करते, वो एक ना पॉलिटिकल सोसाइटी के बारे में बताते हैं
کہ کس طریقے سے جو ایک پولیٹیکل سوسائٹی ہے اس کو کچھ جانور یوزرپ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کس طرح قبضہ کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے پولیٹیشین پوری سوسائٹی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے آپ کے خادم ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو آڈینس ہے وہ بیچارے تو کپڑے جھاڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، خادم جو ہے وہ کار میں جا رہے وہ ختم کر یس، تو وہ بڑا اچھا ہے. اور انہی کا ہی ایک اور ہے 1985، وہ بھی ضرور پڑھے، اور ایک ڈرامہ ہے ویٹنگ فار گوڈٹ، ویٹنگ فار ویٹنگ فار گوڈٹ، گوڈٹ. تو وہ گوڈٹ کا ویٹ اچھا وہ پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ صحیح. اور برٹن رسل کی جو بکس ہے وہ ضرور لوگوں کو پڑھنی چاہیے. باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں تو صحیح. انہیں ضرور پڑھنا چاہیے. اوشو ایک بہت بڑا مفکر ہے، انہیں بھی ضرور پڑھنا چاہیے لوگوں کو. اچھا سر، آپ نے بہت کتابیں پڑھتے ہیں بہت پڑھتے ہیں، کبھی آپ کی بیگم نے کہا بس نہیں کر دو، بیگم نہیں آئی یہ کیا ہے وہ کتابیں؟ بیگم میری ہر روز ہی مجھے کہتی ہے کہ اب بس کر دیں، باپ جو ہے نا وہ 3 بچوں کے باپ ہیں، اتنے سکولز ہیں، کم پڑھا کریں. کم پڑھا جائے، بچوں کو پڑھایا کریں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری بیگم جب میری بیگم بنی تو شی واز بی اے، ان کو بھی پھر میں نے پڑھا کے ایم اے کروایا. اچھا صحیح. ان کو بھی پھر میں نے پڑھایا. میں نے کہا چھوڑو یار اس مصیبت سے اس طرح جان چھوٹ جائے گی، یہ اپنا پڑھتی رہیں گے، میں اپنا پڑھتا رہوں گا. صحیح ہے. اچھا آپ کے بچے بھی بیسک اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ یا میرے بچے بیسک اسکول میں پڑھ. بیسک اسکول کا کمپٹیٹر کون ہے؟ بیسک اسکولز کا کمپٹیٹر بیسک اسکول خود ہی ہے. یہ آپ کبری مار رہے ہیں. یہ آپ 5 سال بعد دیکھیے گا. 5 سال بعد. And we will prove it with our work and our hard work. جس طریقے سے ہم اپنے کام کو لے کے چل رہے ہیں. میں نے ایک بڑا منظم اور بہت بڑا ایجوکیشنل نیٹ ورک، جس میں ایک پہلے نمبر پہ جو کوئی بھی نہیں کرتا پورے پاکستان میں نہیں ہے، میں ایک سپورٹ اسکول بنانا چاہتا ہوں جس میں وہ بچے جو نہیں پڑھنا چاہتے یا جو کم پڑھتے ہیں یا جو جسمانی طور پر زیادہ اچھے ہیں، ان کو پڑھائی سے زیادہ سپورٹس میں دلچسپی ہے. تو میرا ایک یونیک ایک اسکول ہوگا پورے پاکستان میں، اور یہ چلیوڑ کی دھرتی میں ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی بڑا سوچتے ہیں تو پہلے آپ کو ایک ڈر سے لڑنا پڑتا ہے. رکاوٹیں آئیں گی، تکلیف آئے گی، لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے بھی، ہمارے مرشد کے اوپر بھی، لیکن ہم اپنا خواب نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی کوشش نہیں چھوڑیں گے. ایسے ہی ہے بالکل. اور اللہ پاک نے آج تک میرے سارے خواب پورے کیے، انشاءاللہ یہ بھی کرے گا. لیکن اس خواب کی تکمیل کے لیے مجھے چنیوڑ کے لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی. انشاءاللہ میں چنیوڑ میں سے ہی اللہ کے حکم سے انٹرنیشنل کرکٹر اور انٹرنیشنل سپورٹس نکال کے جاؤں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اچھا یہ کوسچن تھوڑا پرسنل ہے لیکن ہمیں پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ انکم، میری انکم یار نہیں یہ ہم سارے پتہ نہیں یہ کیا. اچھا میرے سے کسی نے پوچھا نا پوڈ کاسٹ میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی نہیں پوچھ رہا ہوتا یہ سوال پہ سوال نہیں ہوتا، سوال پہ سوال نہیں ہوتا. مجھے انکم بتایا میں بھی بتاتا ہوں. اچھا میری کوئی انکم نہیں ہے، میری گئی انکم نہیں ہے. میری کیا انکم ہو رہی ہے؟ میں ابھی سال پہلے انٹر کیا، میری کیا انکم ہو رہی ہے؟ آپ تو ایجوکیشن سے آپ کے 5 اسکول، اس کے بعد 1 کالج، اسٹیڈیم انشاءاللہ بنے گا. پیسوں سے ہی بنتا ہے، پیسوں کے بغیر بن جانا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے 12 ڈگریز ایسے تھوڑی نا بکھاتے گئی ہوں گی. یور انکم؟ اچھا میری ساری انکم میرے چھوٹے بھائی حافظ زہیب صاحب کے پاس ہوتی ہے. چھوٹے بھائی کو ساری انکم دی گئی ہے، وہ اڑاتا ہوگا. حافظ زہیب خان میری روح کا ساتھی ہے، میرا سب سے پیارا دوست، میرا بھائی. تو ساری انکم میں نے اسی کو دی ہے، میں خود خرچی بھی ان سے ہی لیتا ہوں. تو آئی ڈونٹ نو کہ میری کیا انکم ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. جیسے خان لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے خواب کا ذکر کرتے ہیں. خواب آپ کا کیا خواب ہے پورا نہ ہوا؟ میرا یہ نا کارڈیلی میں یہ خواب دیکھتا ہوں، یہ ہمارا گھر ہے چنیوڑ، میں اسے نا انٹرنیشنلی ریکوگنائز کروانا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ دس سٹی شوڈ بی نون بائی ایوری بڈی. تو انشاءاللہ اس کے لیے نا آپ دیکھیں گے میں ضرور ایسا کچھ ڈیلیور کر کے جاؤں گا کہ اس خطے کا نام، اتنا خوبصورت خطہ ہے یہ، انٹرنیشنلی انشاءاللہ نون کروائیں گے اسے انشاءاللہ. یہ میرا خواب ہے کہ میرا شہر پہچانا جائے ہر جگہ انشاءاللہ. اچھا سر، کوئی اچھی بات ہمارے ویورز کے لیے، کوئی اپنی زندگی کا نچوڑ، کوئی ایکسپیرینس جو آپ ہمیں دے جائیں اور ہمارے کام ہے. میری زندگی کا یہ ایک مشن بھی ہے، سکھاتا بھی ہوں بچوں کو کہ قدرت کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ آگے بڑھنے کا.
آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ درخت جو بڑھ گیا خود ہی چھوٹا ہو جائے. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ برف پلٹ جائے. تو ہمیشہ آگے کی سوچنی ہے, ہمیشہ اچھا اور پازیٹیو سوچنا ہے, اور کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ ہار نہیں ماننی. ماشاءاللہ. جب آپ اپنی زندگی میں کچھ کر لیں گے, کچھ بن جائیں گے, پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لمحے جو سب سے زیادہ دردناک تھے وہی سب سے زیادہ خوشی دیں گے آپ. خوشی دیں گے, اس پہ ہم وہ سوچ کے ہنسیں گے. یہ بھی کبھی وقت ہمارے اوپر آیا تھا. وہ سب سے تسکین دہ ہوتے ہیں. اور جیسے مولانا روم نے فرمایا, زخم ہی وہ جگہ ہے جہاں سے کامیابی, جہاں سے روشنی پھوٹتی ہے. کبھی بھی ہار نہیں ماننی, کبھی بھی آپ نے اپنے مقصد, اپنے خواب کو نہیں چھوڑنا. بالکل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, گولڈن ورڈز. اچھا سر, ایم اے تو ہم نے آپ کا نکالنا ہے. جاتے جاتے ایک مزیدار سا اپنا پسندیدہ, اپنے محبوب کے لیے کہہ لیں, اپنے کیا کہتے ہیں کرش کے لیے کہہ لیں, ٹھیک ہے, اور اپنی زندگی کے نچوڑ کے لیے کہہ, جو مرضی, ایز وش, ایک شعر. ارشاد سیکلوں والا نہیں, دوسرا. میں جان ایلیا صاحب کا ایک شعر. جون ایلیا, ٹھیک ہے. تم جب بھی آؤ گی کھویا ہوا پاؤ گے مجھے. کیا بات ہے, کیا پھر آپ یہ اپنے شعر میں کتابیں لے آئے. تم جب بھی آؤ گی کھویا ہوا پاؤ گی مجھے. میری آنکھوں میں خوابوں کے سوا کچھ نہیں. میرا کمرہ سجانے کی آرزو ہے تو میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت مزیدار, بہت مزیدار. تو ویورز, امید ہے آپ نے انجوائے ضرور کیا ہوگا. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ظہیر علی خان, چنیوٹ کے مانے جانے والے اور چنیوٹ کا سب سے پڑھا لکھا بندہ آج ہمارے ساتھ موجود تھا. انشاءاللہ نیو پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.